چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ۔ تجوید القرآن کورس کا آج ہمارا 9th لیکچر ہے، اور ابھی تک ہم جتنے قواعد پڑھے ہیں آج اس سے آگے انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سٹارٹ ہم لیتے ہیں قرآن کریم کی ایک فضیلت سننے سے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 804۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تو یہ آپ غور سے سنیے۔ فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ تو اگر آپ قیامت کے دن پہ تھوڑا بہت غور کریں گے احادیث میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، تو اس چیز کو اگر ہم سمجھیں گے تو قیامت کا جو حساب و کتاب، قیامت میں کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں، یا کتنا کٹھن دن ہوگا وہ، تو اس دن ہمیں ایک ہی چیز کی امید ہے کہ ہم بخشے جائیں گے۔ تو قرآن پڑھنے والا خوش نصیب ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ قرآن اس کے لیے شفیع بنے گا، شفاعت کرنے والے بنے گا۔ جس نے اس قرآن صاحب بنایا ہوگا، جس نے اس قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہوگا، تلاوت کی ہوگی، اس کے لیے یہ شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ اس لیے اس قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ سب ہمارے لیے لازم۔ اچھا، پہلے میں آپ کو ایک بات یہ عرض، اگر آپ کو کہیں پہ لگے کہ میں نے کوئی بات سمجھانے میں جلدی کی، یا آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، میں نے ایگزامپلس کم دی، تو آپ وہ لکھا کریں کمنٹس میں کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، یہ ریپیٹ کریں، تو میں انشاءاللہ ریپیٹ کیا کروں گا۔ اس لیے ہم نے فیڈ بیک کا بھی سسٹم رکھا تھا، تو بہت کم لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں۔ فیڈ بیک کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ پازیٹیو چیزیں ہی لکھیں گے، آپ نیگیٹو چیزیں بھی لکھیں اور ہمیں بتائیں تاکہ ہم کو کریکٹ کر سکیں۔ تو آپ کو جہاں لگے کہ سمجھ میں نہیں آیا یا اور ایگزامپلس کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے بولا تھا نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، 4 رولز ہیں، 4 پرنسپلس ہیں۔ یعنی کہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے قرآن کریم پڑھتے ہوئے جہاں پر بھی آپ کو نون ساکن ملے یا تنوین ملے، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش ملے، تو وہاں پہ اس کا کوئی نہ کوئی رول اپلائی ہوگا۔ تو وہ کون سے رول اپلائی ہوں گے؟ 4 میں سے ایک رول اپلائی ہوگا۔ میں نے یہ پہلے بھی ڈیٹیل سمجھایا، پھر میں بتا دیتا ہوں۔ یہ 4 رولز وہاں پر ہوں گے، یا اظہار ہوگا، یا اخفا ہوگا، یا ادغام ہوگا، یا اطلاع ہوگا۔ اظہار اور اخفا میں نے سمجھایا تھا آپ کو۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ہم نون ساکن کو وہاں ظاہر کریں گے، یعنی یا تنوین کو ظاہر کریں گے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ہم چھپائیں گے، یعنی ناک سے نکالیں گے، گننا کر کے پڑھیں گے۔ تو اظہار کریں گے جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکے آ جائیں، وہ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ ایگزامپلس بہت ساری ہم نے پرسوں دے دی تھی۔ اگر یہ 6 حروف آ گئے تو آپ اظہار کریں گے، نون کو کلیئرٹی کے ساتھ پڑھیں گے، نون دکھنا چاہیے وہاں پہ۔ اخفا کب ہوگا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا آ جائیں، یہ 15 حروف، یہ 15 حروف اگر آ گئے تو وہاں پہ آپ ناک سے آواز نکالیں گے۔ تو پھر 15 اور 6 ہو گئے 22 ہو 21 حروف، سوری 21 حروف۔ پھر بچتے ہیں آلموسٹ 29 میں سے بچتے ہیں پھر 8 حروف۔ 8 میں سے حمزہ اور الف کو ہم ایک ہی کنسیڈر کرتے ہیں، تو وہاں پہ بچتے ہیں 7 حروف۔ تو 7 میں سے ہم اب ادغام پہ آئیں گے، آج ہم ادغام اور اقلاب سیکھیں گے۔
इदगाम तीसरा कायदा, इदगाम का माना होता है मिलाना, मर्ज करना। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हम रूल्स नून साकिन और तनवीन के पढ़ रहे हैं, तो मर्ज किसको करेंगे? नून साकिन को ही किसी के साथ हम मिलाएंगे, नून साकिन को ही किसी चीज में हम दाखिल करेंगे। इदगाम का माना दाखिल करना भी होता है, टू इंसर्ट समथिंग इनटू अनदर थिंग, एक चीज को दूसरी चीज में दाखिल करना। अरबी में बोलते हैं दखल शैउन फी शैइन, एक चीज को दूसरी चीज में दाखिल करना। तो हम किसको दाखिल करेंगे? नून साकिन और तनवीन को ही दाखिल करेंगे। जब नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून आ जाएंगे, ये 6 हुरूफ, या, मीम, लाम, वाव, नून, ये 6 हुरूफ अगर आ गए, तो हम नून साकिन और तनवीन में इदगाम करेंगे। यानी नून साकिन और तनवीन को हम इन 6 हुरूफ के अंदर दाखिल करेंगे, यानी इनकी साउंड को। वो कैसे करेंगे वो आपको मैं अभी समझाऊंगा, फिलहाल आप इतना याद रखिए। अब इकलाब, इकलाब का माना क्या होता है? इकलाब का माना होता है बदलना, चेंज करना, टू टर्न ओवर। किसको बदलेंगे? नून साकिन या तनवीन को बदलेंगे। और किस में बदलेंगे ये मैंने लिखा है नीचे, मीम साकिन में बदलेंगे। कब बदलेंगे? जब उसके बाद नून साकिन या तनवीन के बाद बा हर्फ आ जाए, ये जो है, जब नून साकिन और तनवीन के बाद बा आ जाए, अब हम नून साकिन को चेंज करेंगे इनटू मीम साकिन। इस तरह तनवीन को चेंज करेंगे इनटू मीम साकिन। अब थोड़ा इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इदगाम मैंने क्या बोला था? जब नून साकिन या तनवीन इसके बाद हुरूफ आ जाए, तो हम क्या करते हैं? हम इन हुरूफ को, नून साकिन और तनवीन को, इन 6 हुरूफ के अंदर मर्ज करेंगे। नून साकिन और तनवीन के साउंड को इन 6 हुरूफ के अंदर मर्ज करेंगे। ये याद रखेंगे आप, मर्ज करना यानी कि दाखिल करेंगे नून साकिन और तनवीन के साउंड को। वो साउंड को दाखिल करने का तरीका मैं आपको बताऊं। जब हम इसको नून साकिन और तनवीन को इसमें मर्ज करेंगे, तब क्या होगा? दो टाइप्स का मर्ज होगा। जब ये मर्ज होगा नून साकिन और तनवीन, यानी इदगाम नून साकिन का इन 6 हुरूफ में होगा, तो दो टाइप्स का इदगाम होगा। एक जगह इदगाम होगा, वहां पे गुन्ना भी साथ हो जाएगा। एक जगह इदगाम होगा, वहां पे गुन्ना नहीं होगा। तो जहां पे गुन्ना नहीं होगा, विदाउट गुन्ना जो इदगाम होगा, उसमें आएगा लाम और रॉ में। जब हम नून साकिन का इदगाम करेंगे तो वो विदाउट गुन्ना होगा, एक रॉ और लाम, जैसे मैंने यहाँ लिखा है रॉ और लाम में। देखिए कैसे। मिसाल हमारे पास यहाँ पे आइन जबर, आइन नून जबर, आइन नून साकिन है, यहाँ पे सुकून डालना भूल गया हूं मैं। ये क्या है? नून साकिन है। इस नून साकिन के बाद रॉ आ रहा है। रॉ हुरूफ यरमलून में से है कि नहीं है? ये है रॉ हुरूफ यरमलून में से। तो हुरूफ यरमलून की फिर दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी में गुन्ना के साथ होता है इदगाम, एक में विदाउट गुन्ना होता है। ये विदाउट गुन्ना वाली कैटेगरी का है रॉ। तो हम यहाँ पे नून साकिन को रॉ के अंदर दाखिल करेंगे, रॉ के अंदर दाखिल करेंगे। तो ये बनेगा आइन नून रॉ जबर। और इसको आप ऐसे समझिए कि जब हम कोई चीज किसी चीज के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट करते वक्त क्या होता है, कभी कभी वो चीज हमें फिर थोड़ी बहुत दिखती रहती है, और कभी पूरी की पूरी नहीं दिखती। वो लगता है कि इसमें है ही नहीं शायद वो चीज। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लकड़ी के अंदर कील जो है ना ठोक रहे हैं, जब उसमें कील लगा दी, कभी जो है ना कील थोड़ी बहुत बाहर से दिखती है, कभी इतना उसको दबाया जाता है कि वो लकड़ी के अंदर बंद हो जाती है। तो हम हमें ये लगता है कि लकड़ी के अंदर है, मगर होती है यहाँ पर। नून साकिन का जब इल्जाम होगा, कभी कभी हमें उसकी कुछ, नून साकिन की कुछ क्वालिटीज, कुछ सिफात नजर आएंगी। जैसे जहां पे गुन्ना होगा, तो गुन्ना सिफत ही है नून साकिन की, हमें लगेगा कि यहाँ पे नून साकिन मौजूद है। कभी हम नून साकिन का इदगाम ऐसे करेंगे कि नून साकिन पूरा उसके अंदर गायब हो जाएगा, उसकी सिफत ही नहीं दिखेगी, मगर वो दाखिल हो चुका होता है, यानी उसका इदगाम हुआ होता है। ऐसे यहाँ पे वही इदगाम होगा। यहाँ पे नून साकिन के बाद रॉ आ रहा है, विदाउट गुन्ना इदगाम होगा, तो हम पढ़ेंगे आइन नून रॉ जबर। और अब हम अन रॉ नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे और। आइन नून रॉ जबर और, क्योंकि नून का इदगाम रॉ के अंदर हो गया, क्योंकि रॉ क्या है? हुर्फे यरमलून है। तो ये बनेगा और रॉ बा जबर, रब, और रब, बा जीर बी, और रब्बी, हा मीम जेर हिम, और रब्बीहिम।
تو یہاں پہ نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ را آ گیا. تو یہاں پہ ادغام ہوا نون ساکن کا را میں، لیکن ود آؤٹ گنا ہوا. اس طرح اگر نون ساکن کے بعد لام بھی آئے گا وہاں بھی ایسا ہی ہوگا. اس طرح تنوین کے بعد بھی جب را اور لام آئے گا تو وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ ادغام ہوگا مگر ود آؤٹ گنا ادغام ہوگا. ایگزامپلز آگے میں اور دیتا ہوں، فی الحال آپ اتنا یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اب دوسری ٹائپ ہے جہاں پہ ادغام ہوگا مگر گنا کے ساتھ ہوگا. جو میں ہجے کر رہا ہوں نا، ہجے ایسے ہی آپ کو کرنا ہے، یعنی تین تین کو ملانا ہے. یہاں پہ ایک مسٹیک ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو جزم ڈالنا بھول گئے. ایسے عربک فونٹ والے اس کو زیادہ توجہ نہیں دیتے. چلیے، تو یہاں پہ دیکھیے ایگزامپل دوسری والی. یہاں پہ ادغام بغنہ، غنہ کے ساتھ ادغام. غنہ کے ساتھ ادغام ہوتا ہے جب را اور لام نکال دے تو یہاں پہ کون بچ گیا؟ یا میم واو. یا میم واو نون میں ہوگا غنہ کے ساتھ ادغام. جیسے یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا ہے، یا حرف یرملون میں سے، اور یرملون کی اس کیٹیگری سے ہے جہاں پہ ادغام ود گنہ ہوتا ہے، گنہ کے ساتھ ادغام ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا کریں گے ہم؟ یہ تھا اصل میں، یہ تھا اس طرح تھا، یہ لام نون زبر لن، یا زبر یا لن، یا تھا نا لن یا. لیکن جب ادغام کریں گے نون کو یا کے اندر داخل کریں گے، ہم پڑھیں گے لام نون یا زبر لائن. کیا پڑھیں گے؟ لائن یا زبر یا لائن یا. اب کیا پڑھیں گے؟ لائن یا قوف زبر یک لائن یک دال زیر دی لائن یک دی را زبر را لائن یک دی را. ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر میں بتاؤں گا ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا یا مرج کرنا. تو کیونکہ ہم قاعدے نون ساکن اور تنوین کے پڑھ رہے ہیں تو نون ساکن اور تنوین کے ساؤنڈ کو ہی ان حروف میں ہم مرج کریں گے. کن حروف میں؟ اگر یہ حروف یرملون آ گئی، یا را میم لام واو، نون بن جاتا ہے یرملون. تو جب مرج کرتے ہیں اس وقت دو ٹائپس کا مرج ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ادغام بغنہ، ادغام بلا غنہ. ایک ادغام ود گنہ ہوتا ہے، ایک وداؤٹ گنہ ہوتا ہے. وداؤٹ گنہ را اور لام میں ہوتا ہے، اور ود گنہ یا میم واو نون میں ہوتا ہے. یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا شاید. پہلے میں آگے چلتا ہوں، اسی کی ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے آپ کو. اس کے بعد میں اقلاب سمجھاؤں گا. تو میں نے کہا ادغام بغنہ ہوتا ہے یا میم واو نون میں، اور ادغام بلا غنہ ہوتا ہے را اور لام میں. ٹھیک ہے، ادغام بغنہ ہوتا ہے یا میم واو نون میں. تو یا کی ایگزامپل ہم دیں گے. یہ دیکھیے یہاں پہ نون ساکن ہے، یہ ساکن، اور نون ساکن پر حرف ہے یا. یا کن حروف میں سے؟ یہ حروف یرملون میں سے. اور یرملون کی کس کیٹیگری سے؟ جہاں پہ گنہ ہوتا ہے. تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے می نون یا زبر مئی. اب مئی مئی نہیں پڑھیں گے، مئی کیا پڑھیں گے؟ مئی یا شین زبر یش مئی یش تا زبر تا مئی یش تا را یا زیر ری مئی یشتری. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہاں پہ کون سا گنہ ہوا؟ ادغام ود گنہ، ادغام بغنہ. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم دیکھیں گے تنوین کی ایک ایگزامپل. یہاں پہ دیکھو تنوین ہے با کے اوپر، تنوین کے بعد ہے حروف یرملون. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیسے کریں گے؟ جی دیکھیے حا زیر حی سین الف زبر سا حسا. اب دیکھیے یہاں پہ کیسے ہجے کریں گے. با یا دو زبر بائیں، کیونکہ ہمیں ادغام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ با کو کس کے ہم نے ملایا؟ یا کے ساتھ. با یا دو زبر بائیں حساب بائیں یا زبر یا حسابًا یا سین یا زیر سی حسابًا یسی را دو زبر رن حسابًا یسیرا. نارملی اگر ہم پڑھتے یہ بنتا حسابًا یسیرا. بن کی جگہ ہم نے اس کو بائیں کیا. جو نون ساکن کا ساؤنڈ تھا نا اس کے اندر،
बा दो जबर बन असल में क्या था, बा नून जबर, ये होता ना असल में बा नून जबर बन, सॉरी। देखिए ये असल में बा दो जबर बन है, बा नून जबर बन, जैसे मैंने आपको बताया कि तनवीन नून साकिन के बराबर होती है। ये जो बा नून जबर बन में नून का साउंड है, इस नून के साउंड को हम या में मर्ज कर रहे हैं इधर। तो ये बनता है हिसाबाई यसीरन। अगर और जरूरत हुई समझाने की तो मैं आगे समझाऊंगा। इस तरह हम हुर्फ अरमुन से वाव से एग्जांपल देखेंगे। ये वाव है, यहाँ पे देखिए नून साकिन है, ठीक है, नून साकिन के बाद वाव है, ये हुर्फ यरमलून में से है कि यरमलून की किस कैटेगरी में से, इदगाम बेगुन्ना वाली कैटेगरी से। यहाँ पे इदगाम बेगुन्ना होगा क्योंकि या मीम वाव नून में क्या होता है, इदगाम बेगुन्ना। तो हम पढ़ेंगे मीम नून वाव जेर म्यू, वाव जबर व म्यू व लैब या जेर ली म्यू वाली या दो जेर यिन म्यू वालियन। मिन वलीयन की जगह हमने पढ़ा म्यू वलीयन, क्योंकि नून का इदगाम किसके अंदर हुआ, वाव के अंदर हुआ। समझ आ चुका होगा। कोई तैयार है जो अगले का हिज्जे करे, उसको मैं अनम्यूट करता हूँ फिर, हैंड रेज कीजिए। चलिए 99, आप कीजिए कोशिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। इस वाले को आप कीजिए, कीजिए। आइन जेर ए, जीम अलिफ हम्म जबर जा, इजा, फा वाव दो पेश फू, इजा फू, वाव जबर वा, इजा फू वा, सीन बा जबर सब, इजा फू व सब, आइन जबर आ, इजा फू व सब आ। 68, जरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। जी आप इस वाले को करें, जो नेक्स्ट है, ये वाला। नून पे सुकून है, नून पे जज्म है। व इम मिन शैइन। नून साकिन आगे जो है ना, उसके बाद कौन सा हरफ है, शीन है। जी सर। तो यहाँ भी देखना है आपको, कोई कायदा मत हो रहा होगा नून साकिन का। व इम मिन शैइन। यहाँ पे इख्फा हो रहा है, व इम शैइन। जी सर। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। चलिए दानिश साहब अस्सलामु कीजिए अलैकुम आप वरहमतुल्लाह। अगली। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लाम नून जबर लन, नून अच्छा आप सब एक बात नून याद रखिए, जब भी इदगाम करना होगा, एक मिनट रुकिए, जब भी इदगाम करना होगा आप तीन हरूफ को मिलाएंगे। लाम नून नून जबर लन, ऐसे होगा। ये जो खाली लाम जहां भी नून साकिन। ठीक। लाम नून जबर लन, नून हमजा पेश नु, लन नु मीना। हमजा साकिन में हमेशा झटका होगा, यहाँ भी होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए मैं आपके थोड़े क्वेश्चन देख लेता हूँ क्योंकि ये इससे रिलेटेड। गुना की मिकदार कितनी है, ये एक अलिफ है। क्या या वाव मीम नून ये मुशद्दद होने चाहिए। देखिए आप रूल याद रखिए कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद ये चार हरूफ आ जाएं, इन चार हरूफ के ऊपर एक छह हरूफ आ जाए, छह के छह, इनके ऊपर कोई हरकत होनी चाहिए बस। अब ये तनवीन वगैरह, ये हमें इजी बनाने के लिए लगाते हैं। अगर कहीं नहीं भी लगी होगी आपको इदगाम करना है। बस आपको ये याद रखना है, इदगाम का रूल फकत ये है, नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून आ जाए। चलिए अब लास्ट वाले एग्जांपल रह गई थी, ये मैं खुद पढ़ता हूँ। यहाँ पे भी देखिए जाल के नीचे तनवीन है, तनवीन के बाद
नून है, नून हुर्फ यरमलून में से है, तो हम पढ़ेंगे यौमइज़िन नाइमतुन। अब हम देंगे एक गुना, और किस किस में होता है, रॉ और लाम। देखिए यहाँ पे नून साकिन, नून साकिन के बाद लाम आ रहा है, तो हम करेंगे हिजे इस तरह। यहाँ पे गुन्ना होगा, यहाँ पे इदगाम होगा लेकिन गुन्ना नहीं होगा। देखिए कैसे, काफ जबर का, हमजा नून लाम जबर, अल का अल, लाम मीम, क्या बनेगा, का अल्लम, का अल्लम। ये होगा मीम नून रॉ जेर, मिर रॉ बा ज, रब, मिर रब, बा जेर बी, मिर रब बी। तो यहाँ पे भी इदगाम हो गया, नून साकिन का किस में हुआ इदगाम, रॉ के अंदर हुआ इदगाम। यहाँ पे नून साकिन का इदगाम लाम के अंदर हुआ, यहाँ पे तनवीन का इदगाम लाम के अंदर हुआ। ठीक है, इस तरह यहाँ पे भी रॉ साकिन का इदगाम दूसरे रॉ में होगा, यरमलून में से ना रॉ, देखिए ये वाला। तो ये होगा गफूरर रहीमन, गफूरर रहीमन। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। चलिए, एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन में इसी वक्त एड्रेस कर देता हूँ। इन्होंने कहा जब में भी गुन्ना करना है तो वहां भी गुन्ना करना है, इख्फा में भी गुन्ना करना है, तो फिर हम ये अलग अलग चीजें क्यों पढ़ते हैं। देखो, इख्फा का केस अलग है। इख्फा में हम कोई हर्फ किसी हर्फ में मर्ज नहीं करते। इदगाम का मकसद होता है मर्ज करना, तो मर्ज करते वक्त फिर गुन्ना हो जाता है। जहां गुन्ना होगा वहां हम गुन्ना करेंगे, जहां नहीं होता वहां नहीं करेंगे। तो इख्फा के केस में तो हर जगह हम गुन्ना करते हैं, और इन गुन्नास की भी टाइप्स होती हैं। एक गुन्ना होता है, चलिए वो कभी मैं पढ़ाऊंगा गुन्ना की टाइप्स। तो हम नेक्स्ट कायदे पे चलते हैं, इकलाब का कायदा। इकलाब का मतलब क्या होता है, चेंजिंग, टर्निंग, बदलना। नून साकिन और तनवीन, उसके बाद अगर बा आ गया, नून साकिन और तनवीन के बाद बा आ गया, तब नून साकिन और तनवीन को हम मीम साकिन में बदलेंगे, और बदलते वक्त फिर गुन्ना भी करेंगे। जैसे हमारे पास ये लफ्ज है, काफ वाव ज़बर कौ, लाम तो ज़बर लन, यहाँ पे तनवीन है। नून साकिन की एग्जांपल तो आपको समझ आ गई होती। देखिए तनवीन में से मैंने नून साकिन बाहर निकाला है। लाम दो ज़बर लन असल में किसके बराबर होता है, लाम नून ज़बर लन के बराबर, तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया है आपको समझाने के लिए। इस नून साकिन को हम किस में बदलेंगे, इस नून साकिन को मैंने ये दिखाया है, इस नून साकिन को हम यहाँ पे ले जाते हैं और मीम साकिन, और फिर गुन्ना भी करते हैं। छोटा सा इसके ऊपर वो मीम लिखते हैं, हम उसकी एक साइन होता है कि यहाँ पे हमने ये बदला है। तो हम लन की जगह अब क्या पढ़ेंगे, लम, क्योंकि नून को हम किस किस में हम चेंज किया है, मीम साकिन। कौलम बलीगन, समझ आ गया होगा आपको। ये मैंने तनवीन के बाद वाली एग्जांपल दी, अब मैंने नून साकिन के बाद वाली एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे देखो नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है, बा। इस नून साकिन को हम किस में बदलेंगे, अब जैसे मैंने दिखाया था मीम साकिन में बदलेंगे। इस नून साकिन को हमने मीम साकिन में बदला, हम पढ़ेंगे। अच्छा, हिजे का तरीका दिखा दो। हिजे ऐसे करना है, मीम नून जेर मिन। अभी तक हमारे पास बा मत आया, अभी तक मैं इसको इजहार ही की, बा आइन जबर बा। अब नून साकिन के बाद बा आ गया, अब हम इस नून साकिन को किस में बदलेंगे, मीम साकिन में। अब मैं मिन बा नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा मिम बा, दाल जीर दी, मिम दी। फिर मैं आपको बताऊंगा हिजे में क्या करना है। जब तक हमने पढ़ा मीम नून जेर मिन, अभी तक हमें पता ही नहीं है इसके बाद क्या है। जब मैंने पढ़ा बा आइन जबर बा, अब मैं पढ़ूंगा मिम बा। यहां तक जब तक मैं नून साकिन ही तक था, मैंने मिन ही पढ़ा, मैंने मिम उधर नहीं पढ़ा। हिजे का दुरुस्त तरीका ये है, जब मैं बा को पढ़ूं तब मैं नून साकिन को किस में चेंज करूंगा, मीम साकिन। बाज इसको ऐसे पढ़ते हैं मीम मीम जेर मिम, वो हिजे का दुरुस्त तरीका नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट को हम करते हैं हिजे। पहले पढ़ेंगे हम मीम नून जेर मिन, अभी तक हमें नहीं पता है बा है कि नहीं। अब बा आ गया, बा ऑफ जबर बाक। अब पीछे से जब मिला के हम पढ़ेंगे मिम बाक। मतलब यह है कि इस मीम साकिन का नाम हमें हिज्जे के वक्त नहीं लेना है। जब रवा पढ़ेंगे तो इस नून साकिन को हम ऑटोमेटिकली मीम में चेंज कर देंगे, बनेगा मिम बक लाम जीर ली, मिम बक ली हा
الف زبر ہا من بقلها. چلیے میں آپ کو پھر ایک دو کو دیتا ہوں موقع کہ آپ اس کے ہجے کریں. آگے والی 296 آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کے کریں آپ. حمزہ نون زبر ان با زیر بی شبر. ام بی با حمزہ زیر بی ام بی ہا میم پیش ہم ام بی ہم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. کوئی خود ہے صاحب آپ اگر کریں گے. لام زبر لا یا نون زبر یا نون پیش یون با زبر با لا یم با با زبر با ذال نون زبر ذن نون زبر نا لا یم بدن. ماشاء اللہ. جب ہم کسی بگنر کو پڑھائیں تو اس طرح پڑھانا ہے کہ جتنا جتنا ہم پڑھتے جائیں اتنے اتنے کو یہ رواں کرتے جائیں. مثال آپ نے ایک ہی بار ماشاءاللہ پورے کے ہجے کی اور پھر پڑھا، وہ بھی درست طریقہ ہے، لیکن ایک سٹارٹ والے کو پھر یہ سمجھ نہیں آئے گا، وہ غلطیاں کرتے ہیں اس میں. ماشاءاللہ. انقلاب والا قاعدہ آگے اگر ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہو تو بتائیے اگر کسی کو بھی نہیں سمجھ آیا. چلیے ایک بار میں پھر بھی بتا دیتا ہوں. انقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا، اور بدلنا یعنی چینجنگ یا ٹرننگ. کس کو بدلنا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کو بدلنا ہے. کس میں بدلنا ہے؟ میم ساکن میں بدلنا ہے. کب بدلنا ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے. اب ہم نون ساکن کو میم ساکن سے بدلیں گے اور پھر پلس اس کے ساتھ ہم گننا بھی کریں گے بدلتے وقت. صرف ہم بدلیں گے ہی نہیں بلکہ گننا بھی کریں گے. قولم بلیغن جیسے میں نے اگزامپل دی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح میں یہاں پہ ہم پہنچے تھے تو یہاں پہ خبیرن بصیرن رو دو زبر رن کا جو یہ نون ساکن ہے اس کو ہم میم ساکن میں بدلیں گے. یہ بنے گا خبیرن بصیرن. یہ آپ کو پتا ہے کہ تنوین میں کون سا نون ساکن ہے، وہ میں نے یہاں پہ نکال کے آپ کو دکھا دیا، باقی آپ نکال سکتے ہیں. اس طرح جنتن بربوتن تھا، اس کو ہم پڑھیں گے جنتن وتن. ٹھیک ہے. اس طرح ہے کرامن بررتن تھا. اب چونکہ کرامن کے بعد با حرف اقلاب میں سے آ گیا، یہ اقلاب کا قاعدہ ہو گیا یہاں پہ کیونکہ با آ گیا. تو اب ہم میم کی دو زیر جو ہے میم کے نیچے، اس میں سے جو میم ہے نون ہے اس نون کو میم سے بدلیں گے. ہم پڑھیں گے کرامن بررتن. ایسے ہی حل بہذا تھا، اس کو پڑھیں گے ہم حل بہذا حل بہذا. ہجے دکھاتا ہوں. ح لام زیر حل لام دو پیش لن حل با زیر بی. آپ پڑھیں گے حل بی ہا کھڑا زبر ہا بہا وال الف زبر وا حل بہذا. ایسے ہی آگے صاد میم پیش سم میم دو پیش من سم من با کاف پیش بک. اب پڑھیں گے ہم سم بک میم دو پیش من سم بک من. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. نون ساکن اور تنوین کے جو ہم نے قاعدے پڑھے، پھر میں تھوڑا سا ریکال کرتا ہوں پہلے سے اس کو، تاکہ اگر کسی کو کچھ کنفیوژن ہو تو پھر سمجھ آ جائے. پہلے میں نے بولا نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں. جہاں بھی آپ کو نون ساکن اور تنوین ملے آپ کو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا ہے، یا اظہار کرنا ہے، یا اخفا کرنا ہے، یا اقلاب کرنا ہے. اظہار کا مطلب آپ اس کو ظاہر کریں گے، نون ویزیبل ہونا چاہیے، آپ کو دکھنا چاہیے یہاں پہ نون ہے. ٹھیک ہے. تو اظہار کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن تنوین کے بعد یہ 6 حروف ہیں جن کو حروف حلقی کہتے ہیں. پھر آ گیا دوسرا قاعدہ ہے یا اخفا کرنا ہے آپ کو. اخفا کب آپ کریں گے؟ جب نون ساکن و تنوین کے بعد آپ ان 15 حروف کو پائیں گے جن کو حروف اخفا کہتے ہیں.
وہ ہیں تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. ان کے ساتھ آپ اخفا کریں گے. اخفا کا مطلب ہوتا ہے ہائڈنگ، یعنی ناک آواز چھپانے کو. اس طرح اب آئیں گے ہم تیسرا قاعدہ ادغام. ادغام ہوتا ہے ملانا یا داخل کرنا. جب نون ساکن اور تنوین آپ کو ملیں گے تو آپ ان 6 حروف یرملون جن کو کہتے ہیں، اگر یہ حروف آ گئے نون ساکن تنوین کے بعد تو آپ نون ساکن تنوین کو ان 6 حروف کے اندر داخل کریں گے، مرج کریں گے. مرج کرتے وقت پھر کیا ہوگا وہ میں آگے بتاؤں گا. اس طرح نون ساکن تنوین کے اگر با آ جائے اب ہم نون ساکن کو چینج کریں گے. کس میں چینج کریں گے؟ میم ساکن میں چینج کریں گے. پھر میں یہاں سے دکھا رہا ہوں. ادغام جب ہم نے کیا تھا، ادغام 2 ٹائپس کا ہوگا، ایک گنہ کے ساتھ ہوگا، ایک وداؤٹ گنہ ہوگا. گنہ کے ساتھ ہوگا یا میم واو نون میں، اور وداؤٹ گنہ بلا گنہ جو ہوگا وہ را اور لام میں ہوگا. جیسے لن یقدرہ ہے تو اس میں گنہ کے ساتھ ہوا، ربہم ہے یہاں پہ وداؤٹ گنہ ہوا. اقلاب، اقلاب کا مطلب ہوتا ہے ٹرننگ یا چینجنگ. تو یہاں پہ کس کو چینج کریں گے؟ نون ساکن تنوین کو. کس میں چینج کریں گے؟ میم ساکن، اور پھر گنہ کریں گے. تو یہ کب کریں گے ہم؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے. یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا. آپ چلیں گے پھر میں نے بلا غنہ اور بے غنہ دونوں کی ایگزامپل دی تھی. یعنی غنہ کے ساتھ جب کریں گے ادغام اس کی ایگزامپلز یہ ہیں، اور وداؤٹ گنہ جب کریں گے تو اس کی ایگزامپلز نیچے ہیں. پھر میں نے اقلاب بتایا. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے ٹرننگ یعنی چینجنگ. تو نون ساکن تنوین کے بعد اگر با آ جائے اس وقت ہم ٹرننگ کرتے ہیں. کس کو کرتے ہیں ٹرننگ؟ نون ساکن یا تنوین کو. اس کو کس میں ٹرن کرتے ہیں؟ ہم چینج کرتے ہیں میم ساکن میں. اور چینج کرتے وقت ہم پلس اس میں کیا کرتے ہیں؟ گنہ کرتے ہیں. ایگزامپلز یہ آپ کے سامنے ہیں. مزید اگر کوئی کوشچن ہو تو بتائیے. کچھ بھی کوشچن ہو، کچھ بھی کنفیوژن ہو، یہ مت ڈرا کریں کہ کوئی کہے گا مجھے سمجھ نہیں آیا تو ان کو آ گیا. کسی کو بھی کہیں کنسرن نہیں ہو سکتا ہے. کسی کو کوئی بات جلدی آ سکتی سمجھ، کسی کو نہیں آ سکتی. ہاں ایک کوشچن آیا تھا، کیا ہجے کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے آپ کو ایک بگنر کو سمجھانا ہے. آپ کو صرف قرآن خود نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آپ کو یہ عزم لینا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. خود تو آپ نے سیکھا، آپ کو اب ہجے کرنے کی حاجت نہیں رہی، لیکن سٹارٹ آپ بھی ہجے سے رہیں گے نا. سیکھیں گے کیسے؟ جب ہجے کریں گے. پہلے چھوٹے بچے کو جب کوئی بھی چیزیں سکھائی جاتی ہیں تو اس کو ایسے ہی نہیں بتایا جاتا یہ ایپل ہے یہ ہے. اس کو بھی بولا جائے گا APPLE ایپل بنتا ہے، BAT بیٹ بنتا ہے، CAT کیٹ بنتا ہے. ایسے آپ کو کسی کو سمجھانا ہے تو آپ کیسے اس کو سمجھائیں گے؟ اس کو ہجے کے ساتھ ہی سمجھائیں گے نا. یہ سر حروف مستعلیہ نہیں ہے، پھر اس کو پور کیوں پڑھتے ہیں؟ حروف مستعلیہ کو پور کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلا لیکچر دیکھا ہوگا، میں نے کہا تھا تجوید کہتے ہیں 2 چیزوں کو، ایک مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تو مخارج اور صفات کے ساتھ تمام حروف کو ادا کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں تجوید. تو مقصد کیا ہوتا ہے مخارج اور صفات کے ساتھ ان کو پڑھنے کا؟ کہ ان 29 حروف میں آپس میں یہ ڈفرینشیٹ ہو جائیں، ان میں فرق ہو جائے. تو فرق کرنے کے لیے ہم مخارج بھی یوز کرتے ہیں، صفات بھی یوز کرتے ہیں. کسی جگہ مخارج سے فرق ہوتا ہے اور کسی جگہ پھر مخرج سے بھی فرق نہیں ہوتا، ادھر ہم صفات یوز کرتے ہیں. تو حرف کو پر یا باریک پڑھنا یہ حروف کی صفت ہوتی ہے. جب تک حرف کی صفت ادا نہیں ہوتی حرف ادا نہیں ہوتا. حرف ادا نہیں ہوا تو آپ نے تجوید پڑھی ہی نہیں. پھر اب نیکسٹ، اچھا انہوں نے را کے متعلق پوچھا. را کا کیس مجھے الگ پڑھانا ہے. را کی تفہیم و ترقیق جو پر اور باریک پڑھنا ہے نا، یہ مجھے الگ ٹاپک ہے. اس دن آپ یہ کوشچن پوچھ سکتے ہیں، ابھی یہ لینتھی ہو جائے گا. گنہ اور اخفا میں کچھ باریک فرق ہیں، یہ بھی ایک ٹاپک ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو فیضان تجوید سے آپ پڑھ سکتے ہیں. فی الحال آپ گنہ اور اخفا کو سیم ہی سمجھ. را کا ٹاپک جو ہے وہ میں آگے انشاءاللہ کلیئر کروں گا. جب را کی تفہیم و ترقیق وہ ایک پورا ٹاپک ہی ہوگا انشاءاللہ. اس کے بغیر کوشچن ہے کوئی؟ فیڈ بیک آپ دیا کریں. آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نے نیگیٹو کمنٹس کیوں لکھے. عارف سر نے بھی لکھا تھا کہ فیڈ بیک کا مطلب نہیں ہے کہ آپ پازیٹیو ہی لکھیں. آپ لکھیں جو بھی ہمیں کچھ پرابلمز ہوتی ہیں، کبھی سمجھانے میں ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے.
میں بھی جو ایگزامپلز میں دیتا ہوں جیسے میں پڑھاتا ہوں آپ کو اس طریقے سے سمجھنا آتا ہو دوسرے طریقے سے آتا ہو تو آپ وہ بتائیں، اور جو ان ایکٹیو ممبرس ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے آپ کی ان چیزوں سے. اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایکٹیو ہو گیا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ہے. اور کچھ ممبرس نے یہ بھی لکھا تھا کہ یوٹیوب پہ بھی کمنٹ وغیرہ کیا کریں. ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی کمنٹس وغیرہ کی، لیکن اتنی تو ٹھیک ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے درست قرآن پڑھنا سیکھیں. تو کمنٹس کا اثر پڑتا ہے ایک ویور پہ. اگر آپ لکھیں گے کچھ چیزیں کہ یہاں پہ آپ کو یہ کلیئر ہوا یا یہاں پہ یہ کلیئر نہیں ہوا، وہ چیزیں ہم ریکٹیفائی کریں گے. جو پازیٹیو ہیں گے وہ بھی لکھیں گے. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے نا دوسرا ویور جو آئے گا اس کو بھی انشاءاللہ فائدہ ملے گا. انہوں نے لکھا ہے کہ گناہ مینز ناک میں آواز کو روکنا اور اخفا مینز ناک میں آواز کو چھپانا. کچھ حد تک ٹھیک لکھا ہے آپ نے. جی فی الحال آپ کو کرنے کا طریقہ آ گیا تو اتنا کافی ہے. آگے اس پہ ڈسکس کریں گے. ناظرہ کا بھی ارادہ ہے ہمیشہ ہمارا انشاءاللہ عز و جل. ناظرہ کا بھی ارادہ ہے، لیکن آپ اپنا انٹرسٹ دکھائیے. اور آگے میں نے سوچا ہے کہ آنے والے دنوں میں جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کی ایک ریویژن کلاس بھی میں لوں گا. وہ منی میراتھن ٹائپ ہوگا، اس میں ہم سب کچھ انشاءاللہ ریوائز کروائیں گے. جس کو کوئی بھی قاعدہ سمجھ نہ آیا ہو وہ گروپ میں لکھے کہ مجھے یہ یہاں پہ کلیئر نہیں ہوا، پیچھے بھی نہیں ہوا، تو ہم انشاءاللہ عز و جل ان چیزوں کو بھی آپ کے سامنے پھر اس کلاس میں تھوڑا ایکسپلین کریں گے. ورنہ ہم تھوڑا اس میں زیادہ ڈیپ تو نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. محنت کریں اور پریکٹس سیشنز خاص کر جوائن کریں، خود بھی پریکٹس کریں. جو میں پڑھاتا ہوں یہ ابھی میں آپ کو پی ڈی ایف بھیجوں گا. اس پی ڈی ایف کو ابھی ہی پڑھ لیجیے جو میں نے پڑھایا ہے. اور اگر آپ کے پاس یہ مدنی قاعدہ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، اس میں اور ایگزامپلس ہوں گے. اور قرآن شریف کو کھولیں، وہاں سے ایک سورہ پہ کم از کم پریکٹس کریں. فار ایگزامپل سورہ اخلاص آج میں آپ کو بتاتا ہوں. سورہ اخلاص میں آپ کو ملے گا یہ حرف یرملون کے قاعدے بھی ملیں گے، ہو سکتا ہے اخفا بھی ملے، اظہار بھی ملے. وہ چیزیں آپ دیکھ لیجیے. تو شکریہ جوائن کرنے کے لیے. جزاک اللہ خیر.